اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صحابہ کرام کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ والذین سے شروع ہو کے من اللہ و رضوانہ پر جا کے یہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ اس نسبت سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شاہد بھائی، بڑا ہی زبردست موضوع ہے، بہت زبردست موضوع ہے، اور جس طریقے سے آپ نے تمہیداً گفتگو فرمائی صحابہ کرام کے بارے میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، یہ صحابی کی جمع ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہو اور ان کی صحبت اختیار کی ہو، چاہے ایک لمحہ کیوں نہ کی ہو، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ صحابہ یہ تمام کی تمام جمع ہے۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ سورہ فتح میں یہ آیت کریمہ ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ سے۔ جی، یہ آیت کریمہ آیت نمبر 29 ہے، ماشاءاللہ 29 ہے۔ اچھا، یہ بتاؤں تمہیدی طور پر کہ قرآنی نص سے ثابت ہے کہ یہاں سے مراد صحابہ کرام ہے۔ اچھا جی، قرآن ثابت کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی خاص واقعے پر یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمومی رویہ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا تھا، اس بات کو بیان فرما رہی ہے یہ آیت کریمہ۔ اور اس میں ایک بنیادی وصف یا قدر بتائی گئی ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایک طرف شدت کا تصور ہے، جب شیر شکار پر جاتا ہے تو وہ شکار پر پھر رحم نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اشداء علی الکفار، کہ جب حالت جنگ میں ہے اور مخالفین اللہ کے دشمن، اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو پھر کسی قسم کی رعایت نہیں ہے۔ رحماء بینہم، جب عام زندگی کا معاملہ ہو تو ایسے کہ جیسے بھائی بھائی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو چیزیں بیان کی گئیں، دو عنصر بیان کیے گئے، ایک شدت غضب اور ایک شدت رحم۔ اچھا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات بڑی کمال مہارت کی ہے کہ انسان ان دونوں رویوں کے مابین توازن اختیار کر لے۔ کیا بات ہے۔ جی، توازن اختیار کر لے۔ اللہ نے تو قرآن حکیم میں ایک سطر میں بیان فرمایا ہے نا، لیکن توازن، جی کیا بات ہے۔ اور ان کے صحیح محامل پر اطلاق اور انطباق کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اس بات کو وہ سمجھ لے۔ کیا بات ہے۔ یہ دونوں اوصاف جو ہے نا، یہ ہر انسان میں پائے جاتے ہیں، شدت غضب بھی ہے، اشدہ بھی ہے، رحماء بھی ہے، لیکن کہاں پر شریعت مطہرہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں غصہ کر سکتے ہیں اور کہاں پر آپ کو رحم کرنا ہے، عام طور پر انسان ان کے مابین توازن اختیار نہیں کر سکتا، اور ہمیں یہاں پر معاملہ معاشرے میں اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ غصہ دکھانا ہے وہاں نہیں دکھاتے، جہاں پر رحم دلی دکھانی ہے وہاں نہیں دکھاتے۔ ڈس بیلنسنگ جو ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا ایک اہم حصہ یہی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قربان جائیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی سیرت کا امتیازی وصف ہے جو قرآن کریم بڑی خصوصیات کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ۔ دیکھیں تو صحیح، اور قرآن اسے ایکسپوز بھی کر رہا ہے، ایکسپریس بھی کر رہا ہے کہ دوستوں کے لیے نرمی ہے اور دشمنوں کے لیے حالت جنگ میں جب سختی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کہ محبت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کیا ہم نہیں پڑھتے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے سینے پر تھے، کوئی جنگ ہو رہی تھی تو اس نے غصے میں تھوک دیا، آپ ہٹ گئے، غصہ زیادہ آ جانا چاہیے تھا، تو اس نے کہا کہ آپ غصے میں تھے، آپ مجھے مار رہے تھے، قریب تھا کہ مارتے، میں نے تھوکا تو آپ ہٹ کیوں گئے؟ کہا پہلے اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب میرا غصہ شامل ہو چکا ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، الحب للہ والبغض للہ۔ محبت ہوگی تو اللہ کے لیے، اور بغض ہوگا، دشمنی ہوگی کسی سے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ درجنوں
ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں، امثال ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سیرت صحابہ کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے کیا کیا کہ رحماء بینہم، اس کی ایسی اعلیٰ امثال قائم کی۔ سب سے بڑی مثال جب مواخات ہوئی مہاجرین اور انصار میں، صحیح بات ہے، تو انصار نے کیا کیا؟ اپنا آدھا سب اپنی کچھ جائیدادیں، اپنی چیز، اپنا مال و دولت، ایسی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ کہیں نہیں مل حتیٰ کہ سکتی۔ جس کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کے نکاح میں دی۔ بتائیے میں نے اشارتاً، ظاہر ہے کہ میں اس میں وضاحت میں نہیں کہ اشارتاً یہ ساری چیزیں آ گئی نا، اپنی آدھی جائیدادیں اٹھا کر دے دیں، اپنا آدھا کاروبار اٹھا کر دے دیا۔ بتائیے آپ۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مثال ہمیں جنگ موتہ میں ملتی ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہمیں جنگ موتہ میں ملتی ہے کہ لائن سے شہادت قریب ہے اور العطش العطش کی آوازیں آتی جا رہی ہیں، لیکن اس حال میں بھی کہ جس وقت پیاس شدت کے ساتھ ہے، میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، میرے بھائی کو پانی کی ضرورت ہوتی، اور آخر میں کیا ہوا؟ سارے کے سارے شہید ہو گئے، سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ تو یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایک سری آتی ہے کسی صحابی کے گھر پر، اور وہ گھوم پھر کر 7 گھروں سے ہوتی ہوئی دوبارہ یہاں پر آ جاتی ہے پہلے کے پاس کہ میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو میں اس حوالے سے بس یہی عرض کروں گا کہ یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی بلا واسطہ ان صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی تربیت پسند تھی، تو اسی لیے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ان کی یہ شانیں ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم دیکھو گے کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کیوں؟ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہاں پر بھی اور روز قیامت بھی ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا اثر رہے گا۔ اور یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی تعریف تورات میں کی گئی، انجیل میں کی گئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نا وہاں پر کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق کہ ایک تنہا آئے گا اور اس کے اصحاب کے ذریعے اس کو اللہ رب العالمین تقویت عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ قوم ایسی آئے گی جو کھیتی کی مانند بڑھے گی۔ تو فرمایا کھیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی قوم آپ کے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ہے۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ آیت کریمہ اور بھی آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کبھی بھی صحابہ کی بات آ جائے نا تو ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، کسی مؤرخ اور کسی مفکر کے پابند نہیں ہیں۔ ہم وہی بات کریں گے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہم وہ شانیں بیان کریں گے جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے شانیں بیان کی ہیں، وہ بات ہوگی جو قرآن و حدیث کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ ساری کہانیاں ہیں۔ کیا بات ہے سر۔